السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ مختصر لیکن جامع گفتگو کریں گے کہ ایسا پیغام ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو مریضوں کی طہارت کے بارے میں ہے کہ عام تو تندرستی ہے نا، لیکن یہ ایسے حالات جو عام حالات سے ہٹ کر ہوتے ہیں ان کے لیے اور احکام ہوتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مختصر طور پر کہ مریض کے لیے مخصوص احکام ہیں، کیونکہ وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے جس میں اسلامی شریعت نے خاص سہولتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دین حنیف کے ساتھ مبعوث فرمایا جو بے حد آسان ہے، اس میں سہولتیں ہیں، اس میں خصوصیات ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں ہے، تم پر دین اسلام کی طرف سے یا دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے تمہارے لیے کوئی سختی اور تنگی نہیں ہے۔ اس لیے دین نام ہے یسر اور سہولت کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ پھر اللہ رب العزت نے عام حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو مومنو فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، کوشش کرو ڈرنے کی، خوف پیدا کرو اپنے رب کا دل میں، اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ بے شک دین آسان ہے، کوئی سختیاں نہیں۔ پھر فرمایا اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو حتی الامکان حتی المقدور پھر اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرو۔ اسی اساسی قاعدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عذر والے لوگوں سے ان کے عذر کے بقدر ان کی عبادت میں تخفیف کی ہے، تاکہ وہ کسی حرج اور مشقت کے بغیر اللہ رب العزت کی عبادت کو بجا لائیں۔ کچھ ایسے ہم احکام بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام بہت ہی آسان ترین دین ہے۔ مریض کے لیے واجب ہے کہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرے، اور حدث اکبر کی صورت میں وضو اور حدث اکبر کی صورت میں غسل کرے۔ حدث اصغر سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ہوا وغیرہ خارج وجہ سے بدل جائے۔ حدث اکبر سے مراد ہے کہ انسان کو احتلام ہو جائے، بیوی سے ہم بستری کرے۔ اگر وہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے سے عاجز ہے یا پانی کے استعمال کی صورت میں مرض میں اضافے کا خوف ہو
یا صحت یابی کے حصول میں تاخیر کا اندیشہ ہو تو وہ تیمم کر لے۔ دیکھو کتنی بڑی سہولت عطا فرمائی۔ تیمم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک بار پاک زمین پر مارے اور ان دونوں ہاتھوں کو اپنے سارے چہرے پر پھیر دے، اور پھر ایک دوسری ہتھیلی کے ساتھ ان دونوں پر مسح کر لے۔ یہ اس طرح کہ زمین پر مار کر چہرے پر پھیرے، پھر ایسے ایسے تیمم ہو گیا۔ مریض اگر از خود طہارت حاصل نہ کر سکتا ہو تو اسے وضو یا تیمم کوئی دوسرا شخص بھی کرا سکتا ہے۔ تیمم کے لیے وہ شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مارے اور پھر ان دونوں کو مریض کے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر پھیر دے۔ اس طرح اگر وہ از خود وضو نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرا شخص مریض کو وضو بھی کرا سکتا ہے۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ، آسان طور پر ہم نے بیان کیا۔ اگر کسی کے عضو طہارت میں زخم ہو تو اسے پانی کے ساتھ دھوئے۔ اگر پانی کے ساتھ دھونے سے تکلیف یا مرض میں اضافہ ہو تو وہ اس پر مسح کر لے، اور وہ اس طرح کہ اپنے ہاتھ کو پانی سے تر کر لے اور اپنے زخم پر پھیر دے۔ اگر مسح کرنا نقصان دہ ہو تو وہ اس زخم پر بھی تیمم کر لے۔ اگر کوئی عضو ٹوٹا ہو اور اس پر پٹی باندھی ہو یا پلستر لگا ہو تو وہ اسے دھونے کے بجائے پانی کے ساتھ مسح کر لے۔ اسے تیمم کی ضرورت نہیں، کیونکہ دھونے کے بجائے مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ تیمم کر لے یا کسی دوسری پاک چیز کے ساتھ تیمم کرے جس میں غبار ہو۔ دیوار پر اگر کسی ایسی چیز کی تہ ہو جو زمین کی جنس میں ہے، یعنی مٹی ہے کہ زمین کی جنس میں تہ ہو جو زمین کی جنس سے ہو تو اس پر بھی ہاتھ پھیر کے مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر زمین، دیوار یا کسی ایسی چیز کے ساتھ تیمم کرنا ممکن نہ ہو جس پر غبار ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ مٹی کو کسی برتن یا رومال میں رکھ کر اس کے ساتھ تیمم کر لیا جائے۔ اگر وہ ایک نماز کے لیے تیمم کرے اور دوسری نماز کے وقت تک اس کی طہارت باقی ہو تو وہ اس نماز کو بھی پہلے تیمم ہی کے ساتھ پڑھ لے، دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم نہ کرے، کیونکہ اس کی طہارت برقرار ہے، اور طہارت ختم ہونے والی کسی چیز کے ساتھ طہارت ختم کرنے والی کسی چیز کے ساتھ طہارت ختم نہیں ہوئی۔ مریض کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اپنے بدن کو تمام نجاستوں سے پاک رکھے، اور اگر اسے اس کی طاقت نہ ہو تو وہ نماز پڑھ لے، اسی حالت میں نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہوگی، اس کا اعادہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ مریض کے لیے واجب ہے کہ وہ پاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس کے کپڑے اگر ناپاک ہو جائیں تو دھونا یا انہیں پاک کپڑوں کے ساتھ تبدیل کرنا واجب ہے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو وہ حسب حال ہی نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس کے اعادہ کی بھی ضرورت نہیں۔ مریض کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ کسی پاک چیز پر نماز پڑھے۔ اگر اس کی جگہ ناپاک ہوگی تو اسے دھونا یا کسی پاک چیز سے بدلنا یا اس پر کوئی پاک چیز ڈال دینا واجب ہے، اور اگر ممکن نہ ہو تو وہ حسب حال نماز پڑھ لے۔ اس
کی نماز صحیح ہو گئی اور اس کی اعادہ کی، یعنی اس کو دوبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مریض کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ طہارت سے معذوری کی وجہ سے وہ نماز کو وقت سے مؤخر کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ مقدور بھر طہارت حاصل کرے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھے۔ اسی طرح خواہ اس کے بدن، کپڑے یا اس کی جگہ پر کوئی ایسی ناپاک چیز ہو جسے وہ کرنے سے عاجز ہو۔ یہ ساری ایسی باتیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین میں سہولتیں ہیں۔ کس طرح فرمایا کہ مریض کے لیے واجب ہے کہ وہ کسی پاک چیز پر، پاک جگہ پر، پاک چیز پر نماز پڑھے۔ اگر اس کی جگہ ناپاک ہوگی تو اسے دھونا یا کسی پاک چیز سے بدلنا یا کوئی پاک چیز ڈال دینا واجب ہے۔ اگر اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو جس حال میں نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی نماز کو شرف قبولیت بخشے گا۔ لیکن جب تک ہوش حواس ہیں، سانس چل رہا ہے، اذان مسجد میں ہو رہی، اس کی سمجھ آ رہی ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز کو نہیں چھوڑنا، ہر حال میں نماز کو پڑھنا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔